بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا پیغام ارباب مدارس کے نام ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اپنی ایک معمولی سی معروض پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دینی مدارس اور اس کے نظام کا دار و مدار وہ مضبوط معاشی نظام پر ہے، اور مضبوط معاشی نظام کے سلسلے میں ہمارے پاس جو سب سے اہم ذریعہ تھا وہ قربانی کے چمڑوں کا ذریعہ تھا، جس کے ذریعے سے ہم اپنے سالانہ بجٹ کے لیے خاطر خواہ حد تک اپنے اخراجات سال کے شروع سے ہی جمع کر لیتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے کئی عرصے سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ قربانی کی سیزن میں چمڑوں کی قیمتیں انتہائی نچلی سطح پہ آتی ہیں، جس کی وجہ سے مدارس کے معاشی نظام پہ انتہائی برے اثرات پڑتے ہیں۔ الحمدللہ مدارس ان مشکل حالات میں اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں سوچنا چاہیے کہ اتنی کثیر تعداد میں جو ہمارے پاس چمڑے جمع ہوتے ہیں اور جس سے ہم بہت کچھ جمع کر سکتے ہیں، اپنی معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں، کیا ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہے کہ اس کی گرتی قیمتوں کے نقصان سے بچنے کے لیے ہم کوئی متبادل صورت نکالیں؟ میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے اور میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ میری تجویز یہ ہے کہ ارباب مدارس جو مختلف علاقوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو دو تین مدارس مل کر وہ ایک جگہ منتخب کر لیں اور اس منتخب شدہ جگہ پر اپنے سارے چمڑوں کو جمع کر لیں، یا اگر کوئی مدرسہ انفرادی طور پر بھی کر سکتا ہے تو ان کے لیے اور بھی بہتر ہے کہ وہ قربانی کے چمڑوں کو جمع کر لیں اور اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے روایتی یا غیر روایتی طریقے استعمال کریں۔ اس کے لیے ہمارے پاس کئی آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم مارکیٹ میں جا کر وہ کیمیکل لے آئیں جس سے چمڑا خراب ہونے سے بچ سکتا ہے۔ 10 20 30 ہزار روپے سے ہم لاکھ روپے کے چمڑے کو بچا سکتے ہیں، اس لیے کہ قربانی کے دنوں میں اگر چمڑے کی قیمت نہ ہو اور اس کی قیمت کم ہو تو ہم اس کو ذخیرہ کر سکتے ہیں، اور اس کو 2 3 4 مہینے تک ذخیرہ کرنے کے بعد جب مارکیٹ میں قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو اس وقت ہم اس کو اگر بیچ لیں تو انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا اور مدارس کا بہت بھلا ہوگا۔ اس لیے میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر یہ تجویز ممکن ہو تو ایک روایتی طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ان چمڑوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک سستا ترین طریقہ اپنائیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم نمک لے آئیں اور ان چمڑوں کے اوپر نمک لگائیں اور اس کو کسی سٹور میں یا اپنے مدرسے کے کسی گودام میں رکھ کر، یا کچھ مدارس مل کر ایک منتخب جگہ کرائے پر بھی لے سکتے ہیں اگر کسی کے پاس جگہ نہ ہو، ادھر اس کو ڈمپ کریں، اس کو جمع کریں، اور پھر مارکیٹ میں جب اس کی قیمتیں اوپر آئیں تو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے مخالفین کے ان مذموم عزائم کو بھی ناکام بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چمڑوں کی قیمتوں کا کم ہونا خصوصاً عید کے دنوں میں اگر یہ مدارس کے خلاف غیروں کی یا مخالفین کی سازش ہے، تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم صرف سازش کہہ کر جان نہ چھڑائیں، بلکہ ہم اس کا متبادل بھی تلاش کریں اور اس کو اچھی طریقے سے ہینڈل کریں۔ اس طریقے سے ہمارا بہت سا سرمایہ بھی بچ سکتا ہے۔ ہمارے عام مسلمانوں کا جو اپنی قربانیوں کے چمڑے بڑی شوق سے مدارس کو دیتے ہیں، ان کا سرمایہ بھی محفوظ ہوگا اور ان کے پیسے بھی اچھی جگہ پر صرف ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرے اس مشورے پر آپ عمل کریں گے، اور اگر اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اچھا مشورہ ہو تو وہ بھی اپنا مشورہ اہل مدارس کے ساتھ شریک کریں، ان کو اپنی تجاویز پیش کریں۔ انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے مشورے یہ مدارس کی بہتر مستقبل کے لیے ہم اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔